بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ وہ 8 چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں مستقل طور پر رہتی ہیں، انسان کا ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ 8 چیزیں اگر مثبت طریقے سے ان سے واسطہ پڑے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور اگر یہی چیزیں اللہ کے تعلق میں، اللہ کی محبت میں اور اللہ کے دین کے غلبے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو ان 8 چیزوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور بقدر ضرورت اس آیت کی تفسیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر ہیں تمہارے ماں باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے وہ مال جو تم نے کما رکھے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت اور تمہارا وہ کاروبار کہ جس کے کھوٹے ہونے کا تمہیں خطرہ ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں۔ یہ 8 چیزیں ذکر ہو گئی۔ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے، یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فَتَرَبَّصُوا، پس تم انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ کے حکم سے مراد مفسرین نے لکھا ہے، انسان ان چیزوں میں اتنا منہمک ہو جائے کہ مقصد سے ہٹ جائے اور انہی میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ دشمن مسلط فرما دیتے ہیں، دشمن کا خوف ڈال دیتے ہیں۔ اگر حکومت ہے تو حکومت اللہ تعالیٰ ان سے لے لیتے ہیں، بے حسی طاری کر دیتے ہیں، ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، قومیں عیاشی میں، فحاشی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ یہ سب مختلف الگ الگ شکلیں ہیں۔ جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی حالت کو کہ اتنے سارے ممالک ہیں، اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ہے دنیا میں، لیکن ہر جگہ مسلمان غلام ہے اور ہر جگہ مسلمانوں پر ایک بے حسی طاری ہے۔ حالانکہ یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو خیر کا ذریعہ بنانا چاہیے، ان کو خیر میں استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کئی مقام پر، طاغوت کا لفظ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ دوست ایمان والوں کے نکالتے ہیں ان کو اندھیروں سے نور اسلام کی طرف، اسلام کی روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ تو طاغوت سے کیا مراد ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت، ہر وہ چیز جو اللہ کے تعلق میں اور اللہ کی محبت میں اور دین کے راستے میں رکاوٹ بنے وہ طاغوت ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے ان 8 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پس انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، جب تک احساس نہ ہو، جب تک طلب نہ ہو، جب تک عاجزی نہ ہو، ہدایت نہیں ملتی۔ ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تم کاروبار میں لگ جاؤ۔ عینہ کاروبار کی ایک خاص شکل ہے، سودی شکل ہے، سودی لین دین ہوتے ہیں، اس کو عینہ کہتے ہیں۔ جب تم سودی لین دین میں لگ جاؤ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم جانوروں کے پالنے میں لگ جاؤ،
وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ کھیتی باڑی میں لگ جاؤ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ اور اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط فرما دیں گے، تمہارے اوپر ذلت ڈال دیں گے۔ لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم اس وقت تک وہ ذلت تم سے نہیں ہٹے گی یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ، اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ، یعنی جہاد کی طرف تم واپس آ جاؤ۔